گرامی قدر معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، ہر انسان ذاتی معاملات میں یا اپنے کاروباری اور اولاد کے تعلیمی معاملات میں کامیابی کے واسطے کارکردگی کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتا رہتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے یہ طے کرتا ہے کہ جو وقت گزرا اس میں اہداف کے حصول کے اعتبار سے ہمیں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے یا کچھ چیزیں رکاوٹ بنی اور ہم ناکام ہو گئے۔ بڑے بڑے ادارے سالانہ اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کرتے ہیں، اپنا احتساب کرتے ہیں، جس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وقت گزر چکا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ بحیثیت مسلمان ہماری عبادات اور ہماری مختلف نوعیت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا تعلق قمری سال سے ہے، اسلامی سال سے ہے، جو محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے ہمارے کئی ایک معاملات ہیں جو شمسی سال کے اعتبار سے طے ہوتے ہیں۔ سال 2024 اپنے اختتام کے قریب ہے اور 4 دنوں کے بعد نیا شمسی سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ ہمارے کئی ایک معاملات اس نسبت سے بھی وابستہ ہیں، تو ہم آج اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو ہم نے سال پایا ہے اس میں ہم نے کیا حاصل کیا اور آنے والے سال کے اعتبار سے ہمارے اہداف کیا ہوں گے۔ آنے والے سال کے اعتبار سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، تو ہم کس سے رہنمائی لیں؟ تو بحیثیت مومن ہمارا رہنما وہ ہونا چاہیے کہ جو دین و دنیا دونوں کی بات کرنے والا ہو۔ ہمارا رہنما وہ ہونا چاہیے جو خدا اور مصطفیٰ کی رضا کو جملہ مصلحتوں پر مقدم جاننے والا ہو۔ ہمارا رہنما وہ ہونا چاہیے جو خود بھی قرآن و سنت کا پابند ہو اور ہمیں بھی قرآن و سنت کی پیروی کی تلقین کرنے والا ہو۔ تو ایسی
صلاحیتوں کے حامل اگر رہنما دیکھے جائیں تو سب سے پہلے جو ان صلاحیتوں کے حامل ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا نام تاجدار صداقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے، جنہوں نے ایک لمحہ بھی خدا اور مصطفیٰ کو ناراض نہیں کیا، جنہوں نے مرضی مولا از ہمہ اولا کا عملی پیکر بن کر اپنا وقت گزارا ہے، وہ ہمارے راہبر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ آئیے انہی کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آنے والے سال کے حوالے سے اہداف کو متعین کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام امام الانبیاء کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو آقا نے حضرت جبریل سے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ سے ہجرت کرتے وقت مدینہ کے سفر میں کون میرے ساتھ ہوگا؟ چونکہ ایک ایک صحابی آپ سے اجازت لے کر جا رہے تھے اور مکۃ المکرمہ صحابہ سے خالی ہوتا جا رہا تھا، تو آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ بتائیے کہ میرے ساتھ کون ہوگا اس کٹھن سفر میں، اس مشکل مرحلے میں، مکہ سے مدینہ تک میری معیت میں کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ محبوب ابو بکرن، آپ کے ساتھ اس مشکل مرحلے میں صدیق اکبر ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ آگے دو حضرت صدیق اکبر کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے حضرت جبریل اس وقت آقا کو بتا رہے ہیں جب ابھی محبوب نے ہجرت کرنی ہے۔ عرض کی کہ پیارے، آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں صدیق اکبر ہوں گے، وَهُوَ يَلِي أَمْرَ أُمَّتِكَ مِن بَعْدِكَ۔ ابو بکر کو آپ کے ساتھ ایسے ہی نہیں بھیجا جا رہا، ابو بکر کو آپ کے ساتھ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کے وصال با کمال کے بعد امت کی ساری ذمہ داری انہی کے کندھوں کے اوپر ڈال دی جائے گی۔ وَهُوَ يَلِي أَمْرَ أُمَّتِكَ مِن بَعْدِكَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِن أُمَّتِكَ۔ اے محبوب، صدیق کو یہ ذمہ داری اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی پوری امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو احباب گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے آنے والے وقت کے حوالے سے رہنمائی لینی ہے اس ہستی سے کہ جس کو حضرت جبریل بھی امام الانبیاء کا نائب قرار دیتے ہیں، جس کو جبریل امین علیہ السلام امت مصطفیٰ کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ تو آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ کاملہ کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے وقت کے حوالے سے اپنے اہداف کو طے کرتے ہیں۔ عزیز بزرگ دوستو، اللہ کا الحاکمین جل شانہ، جو ہمارا منعم حقیقی ہے، جو ہمیں شب و روز، صبح و شام اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اس کی نعمتیں ہمارے شمار میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جو بالعموم ہر ایک انسان کو میسر ہیں۔ ان میں ایک نعمت وقت کی ہے اور دوسری نعمت مال و دولت کی ہے۔ بالعموم ہر کسی کے پاس یہ ہے۔ اب وقت وہ عظیم نعمت ہے کہ جو گزر جائے تو واپس نہیں آتا، جو ضائع ہوئے تو لوٹ نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت جیسی عظیم دولت کو کس طرح محفوظ کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی امام الانبیاء کی قربت کے اندر بسر کی ہے۔ آپ سرکار کے بچپن کے بھی دوست ہیں،
لڑکپن اور جوانی کے اندر بھی محبوب کے قریب رہے۔ جب امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا تو اس دن سے لے کر آقا کے وصال با کمال تک سفر و حضر، امن و جنگ، مکہ اور مدینہ کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضرت صدیق اکبر امام الانبیاء کے ساتھ نہ ہو۔ پھر محبوب کے وصال کے بعد امت کی حفاظت کا آپ نے جو بیڑا اٹھایا، اور حضرت مولا علی کے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنا وقت پیش کیا ہے۔ منکرین زکوٰۃ کو، مرتدین کو اور جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کو روکنے کے لیے حضرت صدیق اکبر نے اپنا وقت پیش کیا، اور پھر بعد از وصال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک مال کی بات ہے تو دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھا اس وقت آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، 40,000 سونے کے سکے تھے۔ 40,000 سونے کے سکے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس اس وقت موجود تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا، اور وہ 40,000 تمام کے تمام آپ نے امام الانبیاء کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیے۔ یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے آج تک کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ اس مال سے میں نے بلال کو آزاد کروایا، اس مال سے میں نے عامر بن فہیرہ کو آزاد کروایا، اس مال سے میں نے غریب اور نادار صحابہ کے گھروں کو مضبوط کیا، اس مال سے میں نے مسجد نبوی کی جگہ کو خریدا، اس مال سے میں نے ریاض الجنہ کے قیمتی ٹکڑے کو خریدا ہے۔ اس مال سے مجھے جو نفع ملا ہے کسی کے مال سے مجھے وہ نفع نہیں ملا۔ حضرت صدیق سن رہے تھے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، اور عرض کرتے محبوب صدیق آپ کا غلام ہے، جب صدیق آپ کا ہے تو پھر یہ مال بھی تو آپ کا ہوا۔ صدیق آپ کا ہے، آپ صدیق کو جیسے چاہیے استعمال کر دیجئے، یہ تو پھر مال ہے، مال کی کیا حیثیت ہے، میں خود آپ کا ہوں۔ تو احباب گرامی دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وقت اور مال کی جو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، انہوں نے ان دونوں نعمتوں کو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے واسطے استعمال فرمایا، اور ایک لمحہ اور ایک دینار بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے وقت کے متعلق بھی تو دیکھیں کہ ہمارا وقت کہاں پہ خرچ ہوتا ہے۔ ہمارا وقت فضولیات میں تو بسر نہیں ہو رہا، ہمارا وقت قرآن و سنت سے دوری میں تو خرچ نہیں ہو رہا، ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے لیے تو خرچ نہیں ہو رہا۔ اور ایسے ہی ہم اپنے مال کی بھی فکر کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ نے ہر ایک نعمت کا سوال کرنا ہے۔ مال کے متعلق دو سوال ہوں گے کہ مال آیا کہاں سے اور مال کو خرچ کہاں پہ کیا۔ فقط حلال کما کر جان نہیں چھوٹے گی اگر اس کو حلال ذرائع کے اندر خرچ نہ کیا ہو۔ جان تبھی چھوٹے گی جب کمایا بھی حلال طریقے سے ہو، استعمال بھی حلال طریقے سے کیا ہو۔ اگر کما کے حلال انسان اسے آتش بازی میں خرچ کر دے، حلال کما کے سنوکر کلبوں کے اندر اسے استعمال کر دے، حلال کما کے سینما بینی کے اندر اس کو استعمال کر دے، حلال کما کے اس کو رشوت دینے کے اندر یا اس کو سود کے اندر یا اس کو کسی کا حق مارنے کے لیے استعمال کر دے، تو پھر انسان کو اس کا جواب دینا ہوگا، اور جب تک جواب نہیں دے گا انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہم اپنے مال کو
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کریں، جو ہماری ذمہ داری میں ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہماری سربراہی میں ہیں، ہم ان کے حقوق پورا کرنے کے لیے اس مال کو استعمال کریں، پھر اس مال کو مسجد کے لیے، مدرسہ کے واسطے، غریب کے لیے، یتیم کے واسطے استعمال کریں۔ جو حقوق اس مال کے ساتھ اللہ رب العالمین جل شانہ نے متعلق کر رکھے ہیں، ان حقوق کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو ہم نے نئے سال کے حوالے سے یہ ہدف طے کرنا ہے کہ نہ میرا وقت ضائع ہوگا، نہ میرا مال ضائع ہوگا۔ میں اپنے وقت کو اور اپنے مال دونوں کو مفید بنا کر جیوں گا۔ آنے والے سال میں میں اپنے وقت اور اپنے مال ان دونوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر ایسے ہی دوسرے نمبر پہ دیکھیے، بحیثیت انسان ہمارا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے اعمال کے اندر نیکی یا برائی تحریر نہ ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اذان کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، تازہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے کے واسطے مصلی بچھاتا ہے یا قریب مسجد میں چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کے اندر مسلسل نیکیوں کو تحریر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر وہی شخص نماز پڑھنے کی بجائے اپنے بدن کو گرم کرتے ہوئے اپنے بستر کو سمیٹ کر سو جاتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، تو اس انسان کے اعمال کے اندر گناہ کو، نافرمانی کو تحریر کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے جو سال گزرا اس کا جائزہ لینا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کچھ کیا۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے، ہم اپنے تمام معاملات کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، اچھائی میں ہم آگے بڑھیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے درمیان اس چیز کا جائزہ لیں کہ سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کون کرتا ہے۔ اپنے دوستوں کے اندر اس بات کا جائزہ لیں کہ سچ بولنے میں، عمدہ گفتگو کرنے میں ہم میں سے کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ اپنی قوم، اپنے قبیلے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں کہ نماز میں کوئی اور مجھ سے آگے تو نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے کوئی اور مجھ سے آگے تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، اگر اللہ نے میرے ہاتھ کے اندر مال کو کثرت سے عطا کر دیا ہے، تو میں مال دینے میں کسی سے پیچھے تو نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو، اچھائی میں سبقت لے جاؤ، نیک اعمال میں تمہارا کوئی ثانی نہ ہو۔ آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے نیکی کی 360 خصلتیں رکھی ہیں، نیکی کے 360 حصے ہیں۔ جیسے سچ بولنا نیکی کا ایک حصہ ہے، جیسے اپنی نگاہ کے اندر شرم و حیا پیدا کرنا ایک حصہ ہے، جیسے اپنے والدین کا ادب کرنا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ نیکی کا ایک حصہ ہے۔ ایسے ہی حلال کمانا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا، یہ تمام نیکی کے حصے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ 360 ہیں۔ اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان 360 حصوں میں سے کوئی ایک حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے، اس بندے کو ایک حصہ مل جاتا ہے۔ اللہ نے پسند کیا اس بندے نے جھوٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ نے پسند کیا وہ پکا نمازی بن گیا، اللہ نے پسند کیا وہ انسان اپنے والدین کا بہترین تابع دار بن گیا، اللہ نے پسند کیا اس نے حرام آسانی سے دستیاب ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دیا اور حلال کے اوپر قائم ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے ان 360 میں سے ایک عطا کر دیتا ہے۔
اور جس کے پاس ایک بھی ہو اللہ بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ عرض کرتے ہیں پیارے مجھے دیکھیے، میری زندگی آپ کے سامنے ہے، میرا کردار بھی آپ جانتے ہیں، بچپن سے لے کر آج تک ایک ایک دن سے آپ آگاہ ہیں، تو مجھے دیکھ کر بتائیے کیا میرے اندر ان 360 خوبیوں میں کوئی ایک موجود ہے؟ ان 360 میں سے کوئی ایک خوبی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ عزیز دوستو، یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء سے پوچھا جا رہا ہے، اس دنیا کے سب سے سچے انسان سے پوچھا جا رہا ہے، جن کی زبان کے اوپر ہمیشہ وحی الہی جاری ہوتی ہے، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اللہ کے اذن اور حکم سے کلام کرتے ہیں۔ آقا سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ مجھے دیکھ کر بتائیے میری ذات میں ان 360 خوبیوں میں کوئی ایک خوبی پائی جاتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تم ایک کی بات کرتے ہو، میرے رب نے 360 تمام کی تمام تمہیں عطا فرما رکھی ہیں۔ دوستو ایک پائی جائے تو بدلہ جنت ہے، تو جس ہستی میں 360 ہوں گی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہوگا۔ دوستان مکرم، یہیں سے میں اور آپ ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہم چلیں کسی اور کو نہیں، ہم اپنے والد سے، اپنے بڑے بھائی سے، اپنے قریبی دوست سے یہ سوال کریں کہ ذرا مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ میرے اندر تمہیں کتنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ کہ تمہاری نظر میں میں کتنا اچھا ہوں، تو شاید ہمارے اپنے کا سر شرم سے جھک جائے۔ ہمارا باپ بھی ہمارے لیے کوئی نیکی کو بیان نہ کر سکے ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، تو آج وقت ہے، مہلت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو نیکی کا پابند بنانے کی کوشش کریں، بلائی کے اندر، اچھائی کے اندر ہم سبقت لے جائیں، اور اس کو اپنانے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے بھی نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ منصب ملنے کی وجہ سے، مالداری ہونے کی وجہ سے، معاشرتی اعتبار سے تھوڑا سا سٹیٹس بڑھنے کی وجہ سے انسان نیکیوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں اگر یہ نیکی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں اگر ایسا کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ صاحب جی ایسا کر رہے ہیں، سیٹھ صاحب ایسا کر رہے ہیں، بہو جی ایسا کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو شرم کا غیر ضروری ایک پرتو ہے اسے بھی اتار کر عوام الناس کو بتایا کہ تم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی کچھ یتیم بچیاں آپ کے پاس آ گئیں اور آ کر آپ سے کہنے لگیں کہ آپ خلیفۃ الرسول بن گئے، اسلامی ریاست کے آپ سربراہ بن چکے ہیں، اب ہمارے لیے ہماری بکریوں کا دودھ کون لے کر آئے گا؟ چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان یتیم بچیوں کی کفالت کرنے کے لیے، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بکریوں کا دودھ خود لے کر آتے تھے۔ تو اب وہ یتیم بچیاں یہ سمجھی چونکہ آپ امیر المومنین بن گئے، آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بن چکے ہیں، آپ نے مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھانی ہے، آپ نے دور سرحدوں کے اوپر لڑنے والے لشکروں کو بھی ترتیب دینا ہے، آپ نے ریاست مدینہ کے تمام علاقوں کو بنظر غور دیکھ کر وہاں پر احکامات بھی جاری کرنے ہیں، تو اب ہمارے لیے دودھ کون لے کر آئے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بیٹا، جو وصف اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جو وصف رب ذوالجلال نے مجھ میں رکھا ہے، جو خوبی رب ذوالجلال نے مجھ کو عطا کر دی ہے، میں اس منصب کی وجہ سے اس خوبی کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔
جب تک آپ زندہ رہے روزانہ کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان بچیوں کے واسطے دودھ کو لے کر آتے رہے۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بدل جاتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی موجودگی میں والدین کی خدمت کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، لیکن حضرت صدیق نے بتایا کہ یہ آر نہیں، یہ اعزاز ہے، یہ شرمندگی کی بات نہیں، یہ فخر کی بات ہے کہ تم نیکی میں آگے بڑھو، اچھائی میں آگے بڑھو۔ تم یہ چھوڑ دو کہ کوئی اور یہ کرے گا، بلکہ یہ کہو کہ میں ہی یہ کروں گا، تاکہ کوئی اور تم سے آگے نہ بڑھے۔ تو عزیز دوستو، نئے سال کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ پہلو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ ہم کسی مرحلے پر پہنچ کر اپنی ذات میں موجود نیکی کا جو انداز ہے اس کو تبدیل نہ کریں۔ نیکی کا انداز ہمارے اندر بدستور موجود رہے، ہاں اگر برائی کا کوئی پہلو ہے اسے نکال باہر کریں، اگر نافرمانی کا کوئی انداز ہے تو اسے ابھی سے ہم تبدیل کر لیں کہ ہم نے آج کے بعد اپنے آپ کو اس گناہ، اس جرم اور اس برائی کی طرف نہیں لے کر جانا۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے ہی بحیثیت مسلمان قرآن و سنت کی اتباع ہمارے لیے تمام معاملات میں سب سے اہم ہے۔ مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ رسم و رواج کا یا شریعت کی تابعداری کا؟ آج ہم نے اغیار کے اطوار طریقے اپنے اوپر مسلط کر لیے، آج ہم نے دوسروں کی نکالی کرتے کرتے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ سے دور کر لیا، جبکہ مسلمانی اس چیز کا نام ہے کہ ہم ہر اعتبار سے قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج دیکھیے، آپ کی سیرت کا یہ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر اس حدیث کو روایت کر رکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو محاذوں کے اوپر مسلمانوں کے لشکر دشمن سے لڑ رہے تھے، ایک ایران کا محاذ تھا اور دوسرا ملک شام کا، جہاں پہ سامنے روم کی فوج تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملک شام کے کچھ رومی سرداروں کے کٹے ہوئے سر پہنچائے گئے۔ وہاں پر جن کمانداروں کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، مسلمانوں کے مقابل جو دشمن تھے وہ شکست کھا گئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو وہاں پر موجود مجاہدین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان سرداروں کے کٹے ہوئے سر بھیجے۔ جب آپ کے پاس وہ سر آئے تو آپ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ روم اور ایران کی رسم ہے، بڑی بڑی بادشاہتیں جو قائم ہیں ان کی یہ رسم ہے، رواج ہے ان کا، کہ ان کے سالار جب دشمن سے لڑتے ہیں اور دشمن کو شکست دیتے ہیں تو دشمن کے سالار کا سر کاٹ کے وہ اپنے بادشاہ کو تحفہ دیتے ہیں، نتیجے میں بدلے میں بادشاہ ان کو نوازتا ہے، ان کا منصب بڑھاتا ہے، ان کی جاگیریں بڑھا دیتا ہے۔ تو صحابہ نے بھی ایسے ہی کر لیا اس رواج کو دیکھتے ہوئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، افسوس کرتے ہوئے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کتاب و سنت کو ماننے والے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے کیا روم اور ایران کی باتوں پر عمل کریں گے؟ کیا ان کے رسم و رواج کے مطابق چلیں گے؟ فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ، آپ نے فرمایا ہر ایک سالار تک یہ خبر پہنچا دو کہ ہمارے واسطے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے، آج کے بعد یہ سر نہ کاٹنا۔ یعنی بجائے وہ جو رواج تھا
اسے آپ قبول کرنے کے، آپ نے فرمایا یہ خبردار آج کے بعد یہ رواج نہیں چلے گا، آج کے بعد یہ طریقہ نہیں چلے گا، ہم نے قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور لکھ کر بھیجا کہ کسی بھی علاقے کی فتح کی خبر ایک خط کی صورت میں دے دو، بس اتنا کافی ہے، نہ مال ضائع ہو نہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ احباب گرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نصیحت کو ذرا سامنے رکھیے کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے۔ تو ہم ذرا جائزہ لیں آج موجودہ صورتحال میں بحیثیت مسلمان، کیا کرسمس منانا اور کرسمس کا کیک کاٹنا یہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ نیو ایئر نائٹ کے نام کے اوپر تہذیب اسلامی کی دھجیاں اڑانا یہ اسلامی مزاج ہے؟ نیو ایئر نائٹ کے نام پر گلی محلے کے اندر شور مچانا، آتش بازی کرنا، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر شور مچانا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ آپ کسی سے پوچھئے وہ کہے گا دنیا ایسا کر رہی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ دنیا جو کرتی ہے کرتی رہے، تمہارا تعارف امام الانبیاء کے نام سے ہے، تم مصطفی ہو، تم محمدی ہو، تم نے یہ نہیں کرنا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ کہا تم نے وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو معمولی باتوں کے اندر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، چلتے ہوئے آپ کی سواری جب حرکت میں تھی تو آپ کے ہاتھ میں جانوروں کو ہانکنے والا جو درہ تھا، جسے ہمارے عرف میں چھانٹا کہتے ہیں، وہ زمین پر گر گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کو روک لیا، نیچے اترے اور اس چھانٹے کو پکڑ کر دوبارہ سوار ہوئے تو کچھ صحابہ قریب آ گئے، عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین، اتنے سے کام کے لیے آپ نے سواری کو روکا؟ آپ ہم میں سے کسی کو اشارہ کر دیتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں کرتا؟ میرے محبوب نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اے ابو بکر، اپنا ہر کام تم نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، ہر کام تم نے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، ہر سوال تم نے اپنے رب کے سامنے رکھنا ہے۔ تو کہا کہ میں اس کام کے لیے تم لوگوں کو سوال کرتا، تمہیں آگے بڑھنے کی دعوت دیتا، تو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا کیا کرتا؟ تو میرے بھائیو آؤ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اسوہ، یہ انداز آج امت کی رہبری کے واسطے ہمارے سامنے موجود ہے۔ نیا شمسی سال شروع ہونے جا رہا ہے، ہر ایک انسان فکر مند ہے، کاروبار کے اعتبار سے، اپنی نوکری اور پیشے کے اعتبار سے، اپنی اولاد کے مستقبل کے اعتبار سے، حتیٰ کہ لوگ اپنی صحت کے اعتبار سے بھی اہداف طے کریں گے۔ آئیے ان اہداف کے ساتھ ہم قرآن و سنت پر عمل کے اعتبار سے بھی ایک ہدف طے کریں کہ آنے والے سال میں میری زبان اللہ کا قرآن کتنا پڑھے گی، آنے والے سال میں نے نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی ہے، میں نے کوئی روزہ ضائع نہیں ہونے دینا، اگر میں صاحب حیثیت ہوں، صاحب نصاب ہوں، تو میں نے بر وقت اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے میں نے کوئی کمی نہیں آنے دینی۔ ہم ان اہداف کو طے کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ کو سامنے رکھیں۔ عزیز دوستو، اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آج کے ہمارے دور میں دیگر فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور آپ کی خلافت کے انکار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان، امام الانبیاء کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ ہم ایمان والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر ہم کتاب و سنت کو پڑھیں تو یہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ خود کو مسلمان کہنے والا اپنے دل و دماغ کو اتنا بھی روشن نہیں کر سکا، اپنے دل و دماغ کے اندر مسلمان شخصیات کے حوالے سے
یہ چیز بھی طے نہیں کر سکا کہ جو کافر بھی طے کر چکے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، غزوہ احد میں جب بگدڑ مچی اور ایک وقت میں کافر مسلمانوں کے اوپر غالب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جب امام الانبیاء کی شہادت کی افواہ اڑ گئی، تو اس وقت جو کافروں کا سالار تھا اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا افیکم محمد، بتاؤ کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہے؟ یہ کافروں کے لشکر کا جو سالار ہے وہ پوچھ رہا ہے افیکم محمد، کیا تمہارے درمیان محمد موجود ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے روک دیا، فرمایا جواب کوئی نہ دے، خاموش رہو۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، تینوں بار خاموشی ہے۔ اب 3 بار جب خاموشی ہوئی تو اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا افیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر موجود ہے؟ یعنی ایک کافر بھی جانتا ہے کہ امت مصطفیٰ میں مسلمانوں کے درمیان امام الانبیاء کے بعد جو شخصیت ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ افیکم ابو بکر، کیا تمہارے درمیان ابو بکر موجود ہیں؟ کیا تمہارے درمیان حضرت ابو بکر ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ منع کر دیا، فرمایا جواب نہیں دینا، خاموشی اختیار کرو۔ تو عزیز دوستو، آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا انکار کیسے کر سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں نام ہی صدیق اکبر کا آتا ہے۔ آئیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیصلہ سنا کر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت نے اپنی کتاب الآثار کے اندر اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کی شخصیت کو دیکھا، آپ کے طرز زندگی کو دیکھا، تو اتنا متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین ما رأیت احدا خیرا منک، اے امیر المومنین میں نے آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ تعریفی جملہ تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے وہ بندہ متاثر ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس سے پوچھا یہ بتاؤ ارأیت رسول اللہ، کیا تو نے امام الانبیاء کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب، میں سرکار کی صحبت نہیں پا سکا۔ پھر آپ نے پوچھا ارأیت ابا بکر و عمر، کیا تم نے حضرت صدیق و عمر کو دیکھ رکھا ہے؟ اس نے کہا جناب میں ان دونوں کا دور بھی نہیں پا سکا۔ اب دوستو ذرا سوالات پر غور تو فرمائیے۔ وہ بندہ تعریف کر رہا ہے کہ آپ جیسا نفیس آدمی میں نے نہیں دیکھا، آپ سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا، لیکن آپ اس پر التزامی سوالات کر رہے ہیں کہ بتاؤ آقا کو دیکھا ہے، بتاؤ صدیق و عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ان کی میں زیارت نہیں کر سکا۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہوتا اور پھر بھی تو میرے متعلق یہ کہتا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ کیوں؟ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص جو غیر نبی ہے وہ ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ ولیوں کا تاجدار ہی کیوں نہ ہو، کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو نبی سے افضل سمجھے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے فیصلہ دیا کہ اگر تو امام الانبیاء کو دیکھ کر مجھے بہتر کہتا تو میں تیرا سر اتار دیتا، تیری گردن قلم کر دیتا، کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تو نے صدیق و عمر کو دیکھا ہوتا اور پھر بھی مجھے بہتر کہتا تو میں مار مار کے تجھے نشان عبرت بنا دیتا، کیونکہ تو میرے اوپر بہتان تراش رہا ہوتا۔ تو عزیز دوستو، آج افضلیت کی بنیاد پر لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب جس کی مرضی کہیں
حضرت علی فرماتے ہیں مرضی نہیں چلے گی، یہ شریعت مصطفیٰ ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہاں پر وہی چلے گا جو شریعت نے طے کر رکھا ہے۔ اور شریعت نے کیا طے کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ کا الحاکمین جل شانہ ہمیں آنے والے سال کو قرآن و سنت کے مطابق اسوہ صدیقی کی روشنی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد